دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین. اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو. ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین و سامعین. پروگرام ہے درس کربلا اور میں ہوں آپ کی میزبان مدیحہ عابد علی. آج کا عنوان ہے کربلا اور حق و باطل کی پہچان. حق جس پہ حسین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈٹ گئے. اسلام کو زندہ رکھنا تھا اور تا قیامت رکھنا تھا تاکہ یہ سبق یزید کو مل سکے. یزید کہ جس نے اسلام کا چہرہ بدلنے کی کوشش کی لیکن اسلام کا چہرہ نہ بدلا، لیکن حسین اپنے خانوادہ اور اپنے اصحاب کے ساتھ ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے، ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. ہم نے آج اسی حق و باطل کی بات کرنی ہے، اس کے مفہوم کو جاننا ہے اور ہم نے جاننا ہے کہ ہم نے کس طرح عملی زندگی میں حق و باطل کو اپناتے ہوئے یہ درس آگے اپنی آنے والی نوجوان نسل کو دینا ہے. آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں وہ ہیں قاری عزیز حیدر قادری صاحب. آپ کو ہم پروگرام میں خدا خوش آمدید کہتے ہیں. آپ مذہبی اسکالر اور انہی کے ساتھ ارشد امیر عابدی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. آپ بھی مذہبی اسکالر ہیں. پروگرام میں تشریف آوری کا آپ دونوں کا شکریہ. ارشد صاحب، آپ سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. کربلا ہمیں ظلم اور باطل نظام کے خلاف ڈٹ جانے کا پیغام دیتا ہے. آپ اس کو کیسے بیان کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کربلا حق و باطل کے درمیان واضح فصیل ہے، اور اس میں جیسے کہ آپ نے سوال کیا کہ ڈٹ جانے کا نام ہے، تو بنیادی طور پر حق ذات خداوندی کا نام ہے، اور اس ذات کو زندہ رکھنے کا نام ہی حق پر ڈٹ جانا ہے. اب اس کے لیے وقت فیصلہ کرتا ہے کہ آپ نے سر اتارنا ہے یا سر اتروانا ہے. اسلام کے حوالے سے جو جناب رسول خدا کا ہم دور دیکھتے ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس دور میں یہ لازم تھا کہ آپ باطل سے جنگ کرتے ہوئے باطل کو شکست فاش دیں. مگر یہ دور آتے آتے امام حسین علیہ السلام تک جب آیا تو اس وقت یہ وقت کی ضرورت بن گئی تھی کہ اب سروں کو فتح نہیں کرنا، دلوں کو فتح کرنا. اور امام حسین نے اس کا سبق اس طرح دیا کہ میرے نانا نے سروں کو اتارا ہے، سروں کو اتار کر حق کی سربلندی کا فعل سر انجام دیا. جبکہ اب وہ وقت ہے کہ جہاں سر اتارنے نہیں ہے بلکہ راہ خدا میں سروں کا نذرانہ پیش کرنا ہے. اور وہ اس لیے کہ یہ ازلی وعدہ تھا جناب ابراہیم سے پروردگار دو عالم کا، کہ جب انہوں نے خواب دیکھا اور اس میں انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے فرزند کو ذبح کیا، تو اس کے نتیجے میں فرزند ذبح نہیں ہوا بلکہ دمبا ذبح ہوا تھا. اور جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ مالک کیا میری قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو آواز قدرت یہی آئی تھی کہ ابراہیم قربانی قبول ضرور ہو گئی ہے، لیکن ہم نے اس قربانی کو فدینا ہو بالذبح العظیم، ذبح عظیم میں قرار دے دیا ہے. اور وہ ذبح عظیم وہ مارکہ ہے کہ جو کربلا میں سامنے آیا. اس لیے کہ اگر دیکھا جائے تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے قبلہ بھی یہاں تشریف فرما ہے، بوڑھوں پر اور بچوں پر جہاد ساقط ہوتا ہے، لیکن کربلا میں 80 سال کے بوڑھے بھی ہیں اور 6 مہینے کے شہید بھی ہیں. تو یہیں سے یہ وضاحت ہو رہی ہے کہ یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جناب ابراہیم سے کیا گیا تھا، اور اس وعدے کو ایفا امام حسین علیہ السلام کر رہے ہیں.
اور صرف اس لیے کہ تاکہ دنیا کو بتایا جائے کہ ہماری زندگی بھی خدا کے لیے ہے، ہماری موت بھی خدا کے لیے ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں پلٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا نماز، ہمارا روزہ، ہمارا حج، ہمارا زکوٰۃ، سب کچھ خدا کے لیے ہے۔ اور جب آپ اپنی جان مال کو خدا کی نظر کر دیتے ہیں، اسی کا نام حق بن جایا کرتا ہے۔ اور یہی درس کربلا میں امام حسین ہمیں دے رہے ہیں کہ راہ حق میں کبھی اپنی جان کو نہیں بچایا جاتا، بلکہ اپنی جان آفرین کو خدا کے سپرد کیا جاتا ہے۔ اسی کا نام حق ہے، اور یہی وہ حق ہے کہ جو ہمیشہ باطل کے سامنے کأنہم بنیان مرصوص کی دلیل بن کر جو ہے وہ دیوار بن کر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اور یہی امام حسین علیہ السلام کا کردار ہمیں کربلا میں نظر آتا ہے۔ ٹھیک ہے قاری صاحب، جس طرح سے درس کربلا کے حوالے سے عابدی صاحب نے فرمایا ہے، درس کربلا جو امام حسین کا پیغام ہے، کیا کسی مخصوص قوم کے لیے ہے، کسی مخصوص مذہب کے لیے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ مجھے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی برگاہ اقدس میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ نے یہاں اس پروگرام میں مدعو کیا۔ میں نے قرآن عظیم کی سورہ آل عمران کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا جسے آیت مبالغہ کہا جاتا ہے، اور آپ کے سوال کا بھی جواب دینے لگا ہوں۔ چونکہ امام علی مقام کی شہادت تمام انسانیت کے لیے ہے، کہ انسانیت کو زندہ کرنے کے لیے ہے، اور 1,24,000 سے کم و بیش انبیاء مرسلین جو دنیا میں تشریف لائے، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر تا خاتم النبیین محمد مصطفیٰ علیہ السلام تک، ان کا جو مشن تھا ہم سب سے، وہ یہی تھا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی ذات کے۔ وہ چونکہ حق کا پیغام یہی ہے، سب سے پہلے ابتدا اسی سے ہوتی ہے کہ توحید کا پیغام۔ اور امام علی مقام نے چونکہ انسانیت کے لیے جو سب سے عام پیغام یہ ہے کہ وہ اللہ سے ملایا جائے، دنیا کائنات میں یعنی ظلم سے ان کی جان چھڑا کر، اندھیروں سے جان چھڑا کر ایک روشنی نور کی طرف، یہ اصل میں پیغام تھا۔ اور چونکہ قرآن عظیم کی جو آیت مبالغہ ہے، جب نجران کے عیسائی آئے اور انہوں نے گفتگو کرنا چاہی جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں، تو آقا کریم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم ان کو کیا مانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم ان کو الہ مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو اس وقت قرآن عظیم کی جو آیت نازل ہوئی، اس میں پہلی جو آیت یہ تھی کہ اے معبود ان کو بتا دیجئے کہ اگر ان کے باپ نہیں تھا تم ان کو خدا کا بیٹا سمجھتے ہو، تو جناب آدم علیہ السلام کی تو ماں بھی نہیں تھی۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ نے شاہ فرمایا الحق من ربک، کہ یہ حق ہے۔ آپ کا جو آج موضوع ہے دیکھیں کہ یہ حق ہے کہ جو میرے معبود تمہیں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ پھر جب ان سے مبالغہ، چونکہ گفتگو سے بات و مسئلہ حل نہیں ہوا، تو آگے مبالغہ کے لیے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے شاہ فرمایا محبوب ان کو کہہ دیجئے کہ یہ اپنے بیٹوں کو لے آئیں مقابلے میں، اور تم بھی اپنے بیٹوں کو لے جانا، یہ اپنی عورتوں کو لے آئیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لے جانا، اور یہ اپنے نفس کو جو سب سے زیادہ تمہیں قریب ہیں، محبوب ہیں، وہ ان کو لے آئیں، اور تم بھی اپنے محبوب کو سب سے زیادہ جو قریبی ہے تمہیں ان کو لے جانا۔ حضرت سیدنا پیر میل شاہ صاحب گیلانی گولڈی رحمۃ اللہ علیہ نے تصفیہ میں اس آیت کی جو تفسیر و تشریح لکھتے ہوئے بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے ہیں کہ اب دیکھیں کہ یہ آقا کریم علیہ السلام نے اس وقت یہ حق کا معیار آل ابا کو، یعنی امام علی مقام کو، امام حسن مجتبیٰ کو، سیدہ پاک کو اور مولا کائنات کو مقرر کیا۔ اس لیے اب ادھر یہ حق کی صورت میں امام حسین کھڑے ہیں، یوں سمجھیے کہ یہ صورت مصطفیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں۔ تو چونکہ نبی پاک علیہ السلام کا پیغام صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے، حضور کا ارشاد بھی ہے اور قرآن کریم میں ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت العالمین بنا کر بھیجا، اور آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر نبی رسول کا جو پیغام ہے وہ ان کے زمانے کے لیے تھا، خاص قوموں کے لیے تھا،
مجھے اللہ نے جو اپنا محبوب رسول بنا کر بھیجا ہے، میں صرف ایک قوم کے لیے نہیں، دو قوموں کے لیے نہیں، بلکہ تمام کائنات والوں کے لیے مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس لیے امام حسین کا بھی جو پیغام کربلا ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام انسانیت کے لیے ہے، کہ جہاں بھی انسانیت پر ظلم ہوگا اس کے لیے اپنا حق میں آواز اٹھانا، یہ اصل میں حسینیت ہے۔ اور جب یہ مقرر کیا کہ حق کا معیار امام علی مقام کو، حضرت پیر میل شاہ صاحب لکھتے ہیں حتیٰ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر کسی نے اعتراضاً بات کہی کہ آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں کہتے ہیں میں رسول اللہ کا بیٹا ہوں، آپ ان کی بیٹی کے بیٹے ہیں، تو فرمایا تم نے قرآن کی یہ آیت پڑھی یا نہیں پڑھی؟ اس میں اس کا مطلب یہ قرآن کی یہ ٹیکسٹ یہ نص بتلا رہی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ اس لیے ایک مقام پر آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر ایک نبی کی اولاد اس کی صلب میں رکھی گی، میری جو اولاد ہے وہ میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے صلب علی میں رکھے گی اور قیامت تک چلتی رہے گی۔ اب دیکھیں کہ اگر جو قیامت کا اینڈ ہوگا اس وقت بھی ایک دجال جو دنیا کا سب سے بڑا کائنات کا فتنہ ہوگا، اب اس فتنے کے بھی مقابلے میں حضور آقا کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ المہدیو منا اہل البیت۔ اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، وہ بھی تمام انسانیت کو بچانے کے لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانی نور سے نزول ہوگا۔ وقت کم ہے تو اس کو آگے بھی لے کے چلیں گے۔ عابدی صاحب آپ نے یہ بھی فرمایا تھا بنیان المرصوص کے حوالے سے، اب حق اور باطل تو ہر دور میں ہم نے اس کا سامنا کرنا ہے اور ڈٹ جانا ہے، آپ دونوں کا خلاصہ کن الفاظ میں کریں گے؟ حق و باطل بنیادی طور پر ابتدا سے ہی ہے، باطل کا نمائندہ ابلیس اور ابتدا میں حق کے نمائندے جناب آدم علیہ السلام، اور یہ سلسلہ پورا انبیاء کا چلتا رہا، جناب رسول خدا تک آیا۔ لیکن 61 ہجری وہ عظیم مارکہ ہے کہ جہاں پر امام حسین علیہ السلام حق کے وہ قائد بن کر سامنے آئے کہ جن کے دوش مبارک پر تمام انبیاء کا سلسلہ ہے، اور انہی کی ہاں اور نہ میں حق و باطل ہی کا فیصلہ ہونا تھا، اور اسی لیے انہوں نے باطل کا انکار کر کے حق کی حمایت کا اعلان کیا، اور یہیں سے وہ وارثان انبیاء بھی انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر دیا۔ تو اب رہتی دنیا تک امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ رہتی دنیا تک جتنے بھی کائنات میں حق پرست ہیں ان کے لیے ایک قائد کے طور پر سامنے آ چکا ہے، کہ جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں انسانیت جہاں جہاں بھی ہوگی وہاں پر اس کے قائد امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ اور یہیں سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے، میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ باطل وہ ہو کہ جو کلمہ نہ پڑھے، بلکہ باطل وہ بھی ہو سکتا ہے جو کلمہ گو ہو، اس لیے کہ زبان سے کہہ دینا لا الہ الا اللہ کافی نہیں ہوتا، دل و جان جب تک آپ کے خدا کی وحدانیت کو تسلیم نہ کر لیں اس وقت تک آپ حق پر نہیں آ سکتے۔ اور یہی چیز کأنہم بنیان مرصوص کے حوالے سے امام حسین نے بھی ہمیں سکھائی ہے کہ لشکر چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، مختلف تعداد تاریخوں میں لکھی گئی ہے، 10,000 سے لے کر 9 لاکھ تک کی تعداد باطل کی لکھی گئی ہے، جبکہ حق کے ساتھ صرف 72 نفوذ کھڑے ہیں، لیکن حق ان سے ٹکرایا۔ اسی لیے کہا گیا کہ یزیدیت کے جو طوفان سر اٹھاتے ہیں حسینیت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اور تبسم علی اصغر نے کر دیا ثابت، یزیدیت پہ تو بچے بھی مسکراتے ہیں۔ تو یہیں سے یہ کأنہم بنیان مرصوص کی تفسیر بھی ہمیں سامنے نظر آ رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ لشکر ہو، آپ کے پاس بہت زیادہ تعداد ہو، ضروری یہ ہے کہ آپ کا عزم جواں ہونا چاہیے، آپ کا حوصلہ جواں ہونا چاہیے، اور آپ کو یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ آپ جو یہ جنگ کر رہے ہیں، یہ جہاد کر رہے ہیں، یہ خدا کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، اور جب خدا کی راہ میں جہاد ہوتا ہے تو اللہ بھی آپ کا حامی و ناصر ہوتا ہے، فرشتے بھی آپ کے حامی و ناصر ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ دامت وقت میں گنجائش نہیں ہے، ہم آگے بڑھیں گے۔ قاری صاحب ذرا مختصراً جواب دیجیے گا کہ جو کربلا کا پیغام ہماری روزمرہ زندگی کے اخلاقی فیصلوں پر کس طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، چونکہ نبوت کا اب دروازہ بند ہے، اب علماء مشائخ کی جو ڈیوٹی ہے کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، کہ وہ اچھائی کا پیغام دے اور برائی سے روکے۔ یہ اصل میں تھا
امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا کردار جو آج اگر دیکھا جائے تو معاشرے میں بہت کم نظر آ رہا ہے. جیسا آپ نے بنیان مرصوص کی طرف اشارہ کیا کہ آپ دیکھیے فلسطین میں آ چکے یہ ایک یعنی میڈیا میں بہت ساری یہ باتیں جی کہ اسلام معاذ اللہ سم نیاز باللہ کو دہشت گردی کا مذہب ہے, دہشت گردی کا دین ہے. نہیں, اسلام امن پسند ہے. پہلا اگر دیکھیں جو جہاد ہے, جنگ ہے, وہ غزوہ بدر ہے, وہ بھی دفاعی ہے. مسلمانوں نے جا کر اٹیک نہیں کیا, وہ دفاعی ہے. جتنی بھی جنگیں ہیں اور تقریباً آقا کریم علیہ السلام کے اپنے حیات طیبہ میں 27 یا 29 غزوات ہیں, باقی سارے ملا کر وہ 70 سے 80 یا 85 86 بنتے ہیں ٹوٹل. اس میں ٹوٹل بھی جو کافر مارے گئے ہیں ان کی تعداد 1000 سے کم ہے. اس کا مطلب اسلام انسانیت کو بچانے کے لیے آیا ہے. جیسے علامہ صاحب نے شروع میں عرض کیا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور تمام رفقا نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا, سر دے دیے اسلام کی سر بلندی کے لیے, کہ جس طرح پہلے گردنیں کٹتی رہیں آج گردنیں دے کر اس اسلام کو بچایا, انسانیت کو بچایا. تو اس وجہ سے آج ادھر دیکھیں فلسطین میں ادھر بھی دشمن نے جب حملہ کیا کشمیر پر جو وہ ظلم ڈھا رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ ہماری طرف سے کیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت, وہ جو جذبہ ایمانی ہے وہ کم تعداد میں بھی ہو تو وہ لشکر حسینی کی وہ مثل اللہ تبارک و تعالیٰ پھر وہ کامیابیاں عطا فرماتا ہے. اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے جو خطبے ان میں ایک جملہ جو آپ کا میرے ذہن میں آ گیا, فرماتے ہیں کہ ہم وہ چراغ ہیں جو جلیں تو کائنات روشن ہوتی ہیں. وہ چراغ کون سا ہے؟ وہ نور خدا, وہ نور مصطفیٰ والا. بہت شکریہ قاری عزیز حیدر قادری صاحب آپ کا, ارشد امیر عابدی صاحب آپ کا. جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو, قائم رہو حسین کے انکار کی طرح. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. شاست حسین بادشاہ است حسین شاست حسین بادشاہ است حسین